سورۃ یوسف شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ الف لام را، یہ ایک روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہم نے اس کو نازل کیا ہے عربی زبان میں تاکہ تم لوگ اسے اچھی طرح سے سمجھ سکو۔ اے نبی، ہم آپ کو سنانے لگے ہیں بہترین بیان اس قرآن کے ساتھ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، اور یقیناً اس سے پہلے آپ ناواقف تھے۔ جب یوسف نے اپنے والد یعقوب سے کہا ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو، میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب نے فرمایا اے میرے پیارے بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے۔ یقیناً شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح تمہارا رب تمہیں منتخب کرے گا اور تمہیں سکھائے گا تعویل الاحادیث میں سے علم، اور اتمام فرمائے گا اپنی نعمت کا تجھ پر اور آل یعقوب پر، جس طرح اس نے اس سے پہلے اپنی نعمت کا اتمام فرمایا تمہارے آبا ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر۔ یقیناً تیرا رب جاننے والا حکمت والا ہے۔ یقیناً یوسف اور آپ کے بھائیوں کے قصے میں بہت سی نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے۔ جب انہوں نے کہا یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، جبکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، یقیناً ہمارے والد صریح غلطی پر ہیں، چنانچہ قتل کر دو یوسف کو، یا اسے پھینک آؤ دور کسی علاقے میں تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے اور پھر اس کے بعد نیک بن جانا۔ کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے کہ یوسف کو قتل مت کرو اور ڈال آؤ اسے کسی باولی کے طاقچے میں، اسے کسی ویران کنویں میں اٹھا کر لے جائے گا اس کو کوئی قافلہ، اگر تمہیں کرنا ہے تو یوں ہی کرو۔ انہوں نے کہا ابا جان، کیا وجہ ہے کہ آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے یوسف کے معاملے میں؟ حالانکہ ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ کل ذرا اسے ہمارے ساتھ بھیجیے کہ وہ چر چگ لے گا اور کھیلے کودے گا، اور یقیناً ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعقوب نے فرمایا مجھے یہ بات اندیشے میں ڈالتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں سے بھیڑیا نہ کھا جائے جبکہ تم اس سے غافل ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگے اگر ہمارے ہوتے ہوئے سے بھیڑیا کھا گیا جبکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں تو ہم بہت ہی نکمے ثابت ہوں گے۔ پھر جب وہ اس کو لے گئے اور سب اس بات پر متفق ہو گئے کہ اسے ڈال دیں کسی اندھے کنویں میں، تو ہم نے اس وقت یوسف کی طرف وحی کی کہ تم ایک دن ان کو ان کی اس حرکت کو ضرور جتلاؤ گے اور انہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ اور وہ آئے اپنے والد کے پاس شام کو روتے ہوئے۔ انہوں نے کہا ابا جان، ہم جا کر دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے اور ہم نے چھوڑ دیا تھا یوسف کو اپنے سامان کے پاس تو اسے کھا لیا ایک بھیڑیے نے، اور آپ ہماری بات مانیں گے تو نہیں خواہ ہم کتنے ہی سچے ہوں، اور وہ اس کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا لائے۔ حضرت یعقوب نے فرمایا واقعہ یوں نہیں ہے بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے کام کو آسان کر دیا ہے۔ اب صبر ہی بہتر ہے، اور اللہ ہی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے اس پر جو تم بیان کر رہے ہو۔ اور کچھ عرصے بعد ایک قافلہ آیا تو انہوں نے بھیجا اپنے آگے چلنے والے کو، تو اس نے لٹکایا اپنا ڈول اور پکار اٹھا خوشخبری ہو یہ تو ایک لڑکا ہے۔ انہوں نے اسے چھپا لیا ایک پونجی سمجھ کر، اللہ خوب جانتا تھا جو وہ کر رہے تھے، اور مصر پہنچ کر انہوں نے اسے بیچ دیا بڑی تھوڑی سی قیمت پر، چند درہم کے عوض، اور وہ تھے اس کے معاملے بہت ہی قناعت پسند۔ اور مصر کے جس شخص نے یوسف کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھے طریقے سے رکھنا، ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے نفع بخش ہو یا پھر ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف کو اس ملک میں تمکن عطا کیا، اور تاکہ ہم اس کو سکھائیں باتوں کی تہہ تک پہنچنے کا علم، اور اللہ تو اپنے فیصلے پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور جب آپ اپنی جوانی کو پہنچ گئے تو ہم نے آپ کو حکم اور علم عطا کیا، اور اسی طرح ہم محسنین کو بدلہ دیتے ہیں۔ اور آپ کو پھسلانے کی کوشش میں اس عورت نے جس کے گھر میں آپ تھے، اور ایک موقع پر اس نے دروازہ بند کر لیا اور بولی جلدی سے آ جاؤ یوسف۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، وہ میرا آقا ہے جس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، تو اب میں اس کی نمک حرامی کیسے کر سکتا ہوں؟ بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پایا کرتے۔ اور اس عورت نے ارادہ کیا آپ کا، اور آپ بھی ارادہ کر لیتے اگر نہ دیکھ لیتے اپنے رب کی ایک دلیل، یہ اس لیے ہے کہ ہم پھیر دیں اس سے برائی اور بے حیائی کو، یقیناً وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔
اور وہ دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑے اور پھاڑ دی اس عورت نے آپ کی قمیص پیچھے سے، اور پایا ان دونوں نے اس کے خاوند کو دروازے کے پاس۔ وہ فوراً بولی کیا سزا ہونی چاہیے ایسے شخص کی جس نے ارادہ کیا تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا، سوائے اس کے کہ اسے جیل بھیج دیا جائے یا کوئی اور دردناک سزا دی جائے۔ حضرت یوسف نے فرمایا اسی نے مجھے پھسلانا چاہا تھا، اور گواہی دی عورت کے خاندان والوں میں سے ایک گواہ نے کہ اگر تو اس کی قمیص پھٹی ہے سامنے سے تو یہ عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے، اور اگر اس کی قمیص پھٹی ہے پیچھے سے تو پھر یہ عورت جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ پھر جب اس عزیز مصر نے دیکھا کہ حضرت یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو اس نے کہا یہ تم عورتوں کی چالوں میں سے ایک چال ہے، اور یقیناً تم عورتوں کی فریب بڑے پرفریب ہوتے ہیں۔ یوسف اس معاملے سے درگزر کرو اور تم بھی اپنے گناہ کی معافی مانگو، یقیناً قصوروار تم ہی ہو۔ اور شہر میں عورتوں نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہا عزیز کی بیوی نے تو اپنے غلام کو پھسلا رہی ہے اور وہ اس کی محبت کے جال میں گرفتار ہو چکی ہے، یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت بھٹک گئی ہے۔ پھر جب اس نے سنی ان کی مکارانہ باتیں تو اس نے دعوت دی ان سب کو اور اہتمام کیا ایک تکیہ دار مجلس کا، اور ان میں ہر عورت کو اس نے ایک چھری دے دی، اور یوسف سے کہا کہ اب تم ان کے سامنے آؤ۔ پھر جب انہوں نے یوسف کو دیکھا تو اسے بہت عظیم جانا، ششدر رہ گئیں، اور اس سب نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور پکار اٹھیں حاشا للہ، یہ کوئی آدمی تو نہیں، یہ تو کوئی بہت بزرگ فرشتہ ہے۔ تو اس عورت نے کہا یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی، اور یقیناً میں نے اسے پھسلانا چاہا تھا لیکن وہ بچا رہا، اور اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں اسے حکم دے رہی ہوں تو اسے لازماً قید میں ہونا پڑے گا اور وہ ذلیل ہو کر رہے گا۔ یوسف نے دعا کیا میرے پروردگار مجھے قید زیادہ پسند ہے اس چیز سے جس کی طرف مجھے یہ بلا رہی ہیں، اگر تو نے مجھ سے دور نہ کر دیا ان کی چالوں کو تو ہو سکتا ہے میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو آپ کے رب نے آپ کی دعا قبول کر لی، ان عورتوں کی چالوں سے آپ کو پھیر دیا، یقیناً وہی ہے سننے والا جاننے والا۔ پھر ان لوگوں کو یہ بات سوجھی ساری نشانیاں دیکھ لینے کے بعد کہ اس کو کچھ عرصہ کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے، اور داخل ہوئے آپ کے ساتھ جیل میں دو نوجوان۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں اپنے آپ کو خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتا دیجئے، ہم آپ کو بہت نیکوکار دیکھتے ہیں۔ یوسف نے کہا تم لوگوں کو جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تم دونوں کو اس کی تعبیر بتا دوں گا، یہ اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ دیکھو میں نے ترک کر دیا اس قوم کا راستہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے یہی لوگ منکر ہیں، اور میں نے پیروی کی ہے اپنے آبا ابراہیم اسحاق اور یعقوب کے طریقے کی۔ دیکھو ہمارے لیے یہ روا نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی شے کو شریک کریں، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے ہم پر اور سب لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، کیا آپ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا اکیلا اللہ سب پر حاوی اور غالب؟ نہیں پوچھتے تم اس اللہ کے سوا مگر چند ناموں کو جو موسوم کر رکھے ہیں تم لوگوں نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، نہیں اتاری اللہ نے اس کے لیے کوئی سند، اختیار مطلق تو صرف اللہ ہی کا ہے، اس نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی مت کرو، یہی ہے دین سیدھا اور ہمیشہ سے قائم و دائم، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ اے میری جیل کے دونوں ساتھیوں، تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلائے گا اور جو دوسرا ہے اس کو سولی دی جائے گی اور پرندے اس کے سر میں سے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ فیصلہ کر دیا گیا ہے اس معاملے کا جس کے بارے میں تم دونوں مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ اور یوسف نے کہا اس شخص سے جس کے بارے میں آپ نے گمان کیا کہ وہ ان دونوں میں سے نجات پا جائے گا، اپنے آقا سے ذرا میرا بھی تو ذکر کرنا، تو اسے بھلائے رکھا شیطان نے ذکر کرنا اپنے آقا سے، تو آپ رہے جیل میں کئی برس تک۔ اور بادشاہ نے کہا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو کھا رہی ہیں 7 دبلی گائیں، اور 7 بالیاں ہیں ہری اور دوسری 7 خشک۔ تو اے میرے درباریوں مجھے بتاؤ تعبیر میرے خواب کی، اگر تم خوابوں کی تعبیر کر
سکتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ تو پریشان خیالات ہیں اور ایسے خوابوں کی تعبیر ہم نہیں جانتے۔ کہا اس شخص نے جو ان دونوں قیدیوں میں سے نجات پا گیا تھا، ایک طویل عرصے کے بعد اسے اچانک یاد آ گیا۔ اس نے کہا میں بتا دوں گا تم کو اس کی تعبیر، بس ذرا مجھے قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دیں۔ اے یوسف، اے راست باز، اے سچے یوسف، ہمیں تعبیر بتائیے 7 موٹی گائیوں کے بارے میں کہ انہیں کھا رہی ہیں 7 دبلی اور 7 سبز بالیاں، اور 7 سبز بالیاں اور دوسری 7 خشک بالیوں کے بارے میں، تاکہ میں واپس جاؤں تعبیر لے کر ان لوگوں کے پاس، تاکہ انہیں بھی معلوم ہو جائے۔ یوسف نے تعبیر بتاتے ہوئے فرمایا کہ تم 7 سال تک خوب زراعت کرو گے لگاتار، تو اس دوران میں جو فصل بھی تم کاٹو اسے رہنے دینا اس کی بالیوں ہی میں، سوائے اس قلیل تعداد کے جو تم کھاؤ۔ پھر اس کے بعد 7 سال آئیں گے وہ بہت سخت، وہ 7 سال چٹ کر جائیں گے اس کو جو کچھ تم نے اس کے لیے بچا کر رکھا ہوگا، سوائے اس کے جو تم بیج کے لیے محفوظ کر لو گے۔ پھر آئے گا اس کے بعد 1 سال کہ اس میں خوب بارشیں ہوں گی لوگوں پر، اور اس میں وہ انگور کا رس نچوڑیں گے۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا کہ اس شخص کو میرے پاس لے آؤ۔ پھر جب آیا آپ کے پاس ایلچی تو آپ نے فرمایا تم واپس چلے جاؤ اپنے آقا کے پاس اور اس سے پوچھو ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، یقیناً میرا رب ان کی چالوں سے خوب واقف ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا معاملہ تھا تمہارا جب تم سب نے پھسلانا چاہا تھا یوسف کو؟ انہوں نے کہا اللہ گواہ ہے ہمارے علم میں اس کے بارے میں کوئی برائی نہیں ہے اس پر۔ عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی اب حقیقت تو واضح ہو ہی گئی ہے، میں نے ہی اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی اور وہ بالکل سچا ہے، یہ اس لیے کہ وہ جان لے یہ کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کی خیانت نہیں کی، اور یہ کہ یقیناً اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیاب نہیں کرتا، اور میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتی، یقیناً انسان کا نفس تو برائی ہی کا حکم دیتا ہے، سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم فرمائے، یقیناً میرا رب بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور بادشاہ نے اب فیصلہ کن انداز میں کہا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ، میں اس کو اپنا مصاحب خاص بناؤں گا۔ تو جب بادشاہ نے آپ سے بات چیت کی تو کہا کہ آج کے دن سے آپ ہمارے نزدیک بڑے باعزت اور معتبر انسان ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور جاننے والا بھی ہوں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو تمکن عطا کیا مصر کی زمین میں کہ وہ اس میں جہاں چاہے اپنا ٹھکانہ بنا لے، ہم اپنی رحمت سے نوازتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، اور ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے، اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بہتر ہے ان کے لیے جو ایمان لائیں اور تقوی کی روش اختیار کیے رکھیں۔ اور آئے یوسف کے بھائی اور آپ کے سامنے پیش ہوئے تو آپ نے تو انہیں پہچان لیا مگر وہ آپ کو نہ پہچان پائے۔ پھر جب آپ نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو فرمایا کہ آئندہ اپنے اس بھائی کو بھی میرے پاس لے کر آنا جو تمہارے والد سے تمہارا بھائی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں پیمانہ پورا بھر کر دیتا ہوں اور بہترین مہمان نوازی کرنے والا بھی ہوں، اور اگر تم اسے میرے پاس لے کر نہیں آؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے اور تم میرے قریب بھی مت پھٹکنا۔ انہوں نے کہا ہم اس کے بارے میں اس کے والد کو آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم یہ ضرور کر کے رہیں گے۔ اور یوسف نے اپنے نوجوانوں سے کہا کہ ان کی پونجی بھی واپس ان کے کجاووں میں رکھ دو تاکہ وہ پہچانے ان کو جب لوٹیں اپنے اہل و عیال کی طرف، شاید کہ اس طرح وہ دوبارہ آئیں۔ پھر جب وہ لوٹے اپنے والد کے پاس تو کہنے لگے ابا جان ہم سے ایک پیمانہ روک لیا گیا ہے، تو آئندہ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے گا تاکہ ہم اس کے حصے کا بھی غلہ لے کر آئے اور ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ یعقوب نے فرمایا کہ کیا میں اس کے بارے میں اس طرح تم پر اعتبار کر لوں جیسے میں نے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں پہلے تم پر اعتبار کیا تھا؟ ویسے تو اللہ ہی بہترین محافظ ہے اور وہی تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اور جب انہوں نے کھولا اپنا سامان تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی پونجی انہیں لوٹا دی گئی ہے، اور وہ پکار اٹھے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہماری پونجی بھی ہمیں لوٹا دی گئی ہے، اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال
عیال کے لیے غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ زیادہ لائیں گے۔ یہ اضافی بوجھ لانا تو اب بہت ہی آسان ہے۔ یعقوب نے فرمایا میں اسے ہرگز واپس نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ یہاں تک کہ تم میرے سامنے پختہ قسم کھاؤ اللہ کی کہ تم لازماً اسے لے کر آؤ گے میرے پاس، سوائے اس کے کہ تم سب کو گھیرے میں لے لیا جائے۔ پھر جب انہوں نے اپنے آپ کو پختہ قول و قرار دے دیا تو یعقوب نے فرمایا جو کچھ تم کہہ رہے ہو اللہ اس پر نگہبان ہے۔ اور آپ نے کہا ہے میرے بیٹو تم لوگ ایک دروازے سے شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ متفرق دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تم کو بچا نہیں سکتا اللہ کے فیصلے سے کچھ بھی۔ اختیار متعلق تو اللہ ہی کا ہے اور اسی پر میں نے توکل کیا ہے، اور تمام توکل کرنے والوں کو اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ تو جب وہ داخل ہوئے جہاں سے انہیں حکم دیا تھا ان کے والد نے، وہ یعقوب بچانے والا نہیں تھا ان کو اللہ کے فیصلے سے کچھ بھی، سوائے اس کے کہ یعقوب کے دل میں ایک خیال تھا جو اس نے پورا کر لیا، اور یقیناً آپ صاحب علم تھے اس علم کے اعتبار سے جو ہم نے آپ کو سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور جب وہ آئے یوسف کے پاس تو آپ نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تو اب غمگین نہ ہونا اس پر جو لوگ یہ کرتے رہے ہیں۔ پھر جب آپ نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کروا دیا تو رکھ دیا پینے کا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکار لگائی اے قافلے والو تم لوگ تو چور ہو۔ انہوں نے پوچھا اس کی طرف مڑ کر کہ آپ کی کیا چیز گم ہوئی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں بادشاہ کا جام زری نہیں مل رہا، اور جو اسے لے آئے گا اسے ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر غلہ دیا جائے گا اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم آپ لوگ خوب جانتے ہیں کہ ہم زمین میں فساد مچانے نہیں آئے اور ہم چوری کرنے والے ہرگز نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا پھر اس چور کی کیا سزا ہوگی اگر تم لوگ جھوٹے ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے سامان میں وہ جام پایا جائے وہ خود ہی اس کا بدلہ ہوگا، ہم اسی طریقے سے ظالموں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے تلاشی شروع کی ان کے بوروں کی اپنے بھائی کے بوروں سے پہلے، پھر آپ نے نکال لیا وہ جام اپنے بھائی کے سامان سے۔ اس طرح سے ہم نے تدبیر کی یوسف کے لیے، اور آپ کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو روکتے بادشاہ کے قانون کے مطابق، سوائے اس کے کہ اللہ چاہے۔ ہم درجے بلند کرتے ہیں جس کے چاہتے ہیں، اور ہر صاحب علم کے اوپر کوئی اور صاحب علم بھی ہے۔ انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ اس کو چھپائے رکھا یوسف نے اپنے جی میں اور ان پر ظاہر ہی نہ کیا۔ آپ نے دل ہی دل میں کہا کہ تم بجائے خود بہت برے لوگ ہو، اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ وہ کہنے لگے اے عزیز اس کا والد جو ہے بہت بوڑھا ہے، تو آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بڑے ہی نیک انسان ہیں۔ یوسف نے فرمایا اللہ کی پناہ اس بات سے کہ ہم پکڑ لیں کسی اور کو اس شخص کی بجائے جس کے پاس ہم نے اپنا مال برآمد کیا ہے، یقیناً اس صورت میں تو ہم ظالم ہوں گے۔ پھر جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو علیحدگی میں جا کر مشورہ کرنے لگے۔ ان کے بڑے نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پر پختہ عہد لیا ہوا ہے، اور کیا تم نہیں جانتے کہ جو زیادتی اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں کر چکے ہو، اب میں تو اس سرزمین سے نہیں ہلوں گا یہاں تک کہ میرے والد خود مجھے اجازت دے دیں یا پھر اللہ ہی میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے، اور یقیناً وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم لوٹ جاؤ اپنے والد کے پاس اور جا کر کہو کہ ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور ہم گواہی نہیں دے سکتے مگر اس چیز کی جس کے بارے میں ہمیں علم ہے، اور ہم غیب کے نگہبان نہیں ہیں۔ آپ ان بستی والوں سے پوچھ لیں جس میں ہم تھے، اور اس قافلے والوں سے جن کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے ایک کام کو آسان کر دیا ہے۔ حضرت یعقوب نے کہا پس اب صبر ہی بہتر ہے، ہو سکتا ہے اللہ ان سب کو لے آئے میرے پاس، یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور آپ نے ان سے رخ پھیر لیا اور کہنے لگے ہائے افسوس یوسف، اور رونا شروع کر دیا، اور صدمے سے آپ کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں کیونکہ آپ کو غم اندر ہی
اندر پیتے رہے تھے، غم آپ کو اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ انہوں نے کہا ابا جان اللہ کی قسم آپ تو یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ یا تو آپ اسی صدمے میں گھل کر مر جائیں، گھل جائیں یا پھر مر جائیں۔ یعقوب نے فرمایا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے۔ اے میرے بیٹو جاؤ اور تلاش کرو یوسف کو بھی اور اس کے بھائی کو بھی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یقیناً اللہ کی رحمت سے مایوس تو بس کافر ہی ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا اے عزیز ہم پر اور ہمارے اہل و عیال پر بڑی سختی آ گئی ہے اور ہم بہت حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ ہمارے لیے پیمانے پورے بھر دیجئے اور ہمیں خیرات بھی دیجئے، یقیناً اللہ صدقہ دینے والوں کو اجر دیتا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا تم لوگوں کو یاد ہے تم نے کیا کیا تھا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ جبکہ تم نادان تھے؟ انہوں نے کہا تو کیا آپ یوسف ہیں؟ یوسف نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، یقیناً جو شخص تقوی کی روش اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ ایسے نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی ہے اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔ یوسف نے فرمایا آج کے دن تم لوگوں پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تم میری یہ قمیص لے جاؤ اور جا کر اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بصارت لوٹ آئے گی، اور تم لے آؤ میرے پاس اپنے تمام اہل خانہ کو۔ اور جب قافلہ چلا مصر سے تو ان کے والد نے فرمایا مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم لوگ یہ نہ کہو کہ میں سٹھیا گیا ہوں۔ انہوں نے گھر والوں نے کہا اللہ کی قسم آپ تو اپنے پرانے خبط ہی میں مبتلا ہیں۔ تو جب آیا بشارت دینے والا اور اس نے ڈالا اس قمیص کو یوسف یعقوب کے چہرے پر تو آپ پھر سے ہو گئے دیکھنے والے۔ آپ نے فرمایا کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ مجھے اللہ کی طرف سے ان چیزوں کا علم ہے جو تم نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا ابا جان ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی مغفرت طلب کیجئے، یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔ آپ نے فرمایا ان قریب میں مغفرت طلب کروں گا تمہارے لیے اپنے رب سے، یقیناً وہی ہے بخشش والا بہت رحم کرنے والا۔ پھر جب وہ سب یوسف کے پاس پہنچ گئے تو انہوں نے جگہ دی اپنے پاس اپنے والدین کو اور کہا کہ اب آپ لوگ مصر میں داخل ہو جائیں، اللہ نے چاہا تو پورے امن و چین کے ساتھ یہاں رہے۔ تو آپ نے اپنے والدین کو اونچے تخت پر بٹھایا اور وہ سب کے سب یوسف کے سامنے سجدے میں گر گئے، اور یوسف نے کہا ابا جان یہ ہے تعبیر اس خواب کی جو میں نے پہلے بچپن میں دیکھا تھا، میرے رب نے اس کو سچا کر دکھایا اور اس نے مجھ پر بہت احسان کیا جب مجھے قید خانے سے نکلوایا اور آپ لوگوں کو یہاں لے آیا صحرا سے، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دشمنی ڈال دی تھی۔ یقیناً میرا رب غیر محسوس طور پر تدبیر کرتا ہے جو چاہتا ہے، یقیناً وہی ہے ہر شے کا علم رکھنے والا حکمت والا۔ اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بھی عطا کی اور مجھے خوابوں کی تعبیر یا معاملہ فہمی کا علم بھی سکھایا۔ اے وہ ہستی جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، مجھے وفات دینا فرما برداری کی حالت میں اور مجھے شامل کر دینا اپنے صالح بندوں میں۔ یہ ہیں غیب کی خبروں میں سے جو ہم وحی کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، اور آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جب انہوں نے اتفاق رائے کیا تھا اپنے معاملے میں اور جب وہ لوگ سازش کر رہے تھے، اور بہت سے لوگ ایمان لانے والے نہیں چاہے آپ کتنی ہی خواہش رکھیں، اور اے نبی آپ اس پر ان سے کوئی اجرت تو نہیں مانگ رہے۔ یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں جن پر سے یہ گزرتے رہتے ہیں لیکن یہ ان سے منہ موڑتے ہی رہتے ہیں، اور ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس طرح کے کسی نہ کسی درجے کا شرک بھی کرتے ہیں۔ کیا وہ اس سے بے خوف ہو چکے ہیں؟ کیا دھمکے ان پر ڈھانپ لینے والی آفت اللہ کے عذاب کی یا ان کو ڈر بھی نہیں رہا؟ کیا جائے ان پر قیامت اچانک اور انہیں اس کا احساس تک نہ ہو؟ اے نبی آپ
کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ، میں بھی اور وہ لوگ بھی جنہوں نے میری پیروی کی ہے۔ اللہ پاک ہے اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہیں بیچتے رہے آپ سے پہلے رسول بنا کر مگر مردوں ہی کو، بستیوں والوں میں سے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ تو کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہیں کہ وہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، اور یقیناً آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی کی روش اختیار کرے۔ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور لوگ یہ سمجھ بیٹھے ان سے جھوٹ بولا گیا تھا تو ان کو ہماری مدد آ پہنچی، پس بچا لیا گیا ان کو جن کو ہم نے چاہا، اور ہمارا عذاب پھیرا نہیں جا سکتا مجرم قوم سے۔ یقیناً ان سابقہ اقوام کے واقعات میں ہوش مند لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن ایسی بات نہیں جسے گھڑ لیا گیا ہو، بلکہ یہ تو تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو اس سے پہلے موجود ہے، اور اس میں تفصیل ہے ہر چیز کی، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔